السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، اپنے حفظ زبان میں رکھے، آپ کے ہر نیک دلی خواہشات حاجات کو پورا فرمائے اور آپ کو ہر برے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم سے بہت سے لوگ جو ہے وہ ربیع الاول کو منا رہے ہیں، اور اسپیشلی 12 ربیع الاول کو جو ہے یوم ولادت سمجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منایا جا رہا ہے۔ جو بھی لوگ چاہے جس بھی مسلک سے ہیں، جس بھی فرقے سے ہیں، جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، جو اس کو منانے والے ہیں، میرے ان سے چند سوالات ہیں، ان کے جواب مجھے دے دیں اور اس کے علاوہ مجھے ریفرنس پرووائڈ کر دیں تاکہ ہم مسلمانوں کو بھی پتہ چل سکے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ سب چیزیں آپ منا رہے ہیں، کیونکہ مسلمان تو ہم بھی ہیں، مسلمان آپ بھی ہیں، آپ بھی خود کو مسلمان کہتے ہیں، ہم بھی خود کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ڈیفر کر رہی ہیں اور جس کی بیس پر ہمیں نہیں پتہ اور آپ کو اتنا پتہ ہے؟ کائنڈلی کسی کے پاس اتھینٹک حدیث کے تھرو ریفرنس ہے، قرآن پاک کی آیات کے تھرو ریفرنس ہے تو ضرور پرووائڈ کیجیے گا، ورنہ پلیز کسی بھی فضول ٹائپ کا یہاں پہ آپ نے آنسر نہیں کرنا۔ میرے چند سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال کہ مجھے کوئی ایک حدیث پرووائڈ کر دیں جس میں یہ پتہ ہو کہ 12 ربیع الاول کو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت تھی، اور وہ حدیث کسی کتاب سے اٹھا کر کہیں وہاں کا ریفرنس اٹھا کر نہیں دینا، مجھے واضح حدیث چاہیے اور اتھینٹک بکس سے چاہیے۔ سوال نمبر دو میرا آپ سے بھی ہے، اس کا جواب مجھے ضرور دیجیے گا، جو نہیں منانے والے اور جو منانے والے ہیں وہ سب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ آپ نے قرآن پاک اور احادیث کو فالو کرنا ہے میرے بعد، اور اگر اس کے بعد کسی کو فالو کرنا ہے تو صحابہ کرام کو فالو کرنا ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں نا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت ہے، بہت زیادہ نا، کیونکہ جس طرح سے ہم جشن منا رہے ہیں ہماری محبتیں اتنی دکھائی دے رہی ہیں کہ اس پر قتل عام بھی لوگ آج کل کر رہے ہیں، ان باتوں پر، صرف کس بات پر کہ یہی ولادت کا مہینہ ہے، یہی تاریخ ہے، 12 ہی ہے، اور جو ہے ہم بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں، آپ نہیں رکھتے، اور فرقہ بازیت میں خون ریزی ہوئے جا رہی ہے۔ اگر ہم اتنی زیادہ محبت رکھتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے، میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ اتنی زیادہ محبت رکھنے والے صحابہ کرام نعوذ باللہ نہیں تھے کیا؟ اتنے سالوں بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد گزر چکے ہیں، انہوں نے ہمیں احادیث کو فالو کرنے کو کہا، قرآن پاک کو فالو کرنے کو کہا، صحابہ کرام کو فالو کرنے کو کہا۔ ہم کہتے ہیں ہمیں محبت ہے، ہم کس دین کو فالو کر رہے ہیں پھر؟ نہ تو ہم میں سنتیں زندہ ہیں اور نہ ہم جس طرح سے ہمیں دین کو فالو کرنے کا حکم ہے ویسے سے ہم دین فالو کر رہے ہیں، الٹا ہم بدعات لے کر آ رہے ہیں، بدعات کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ کیسا دین ہے؟ ایسا دین تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک نہیں پہنچایا، ایسا دین تو ان کے صحابہ کرام نے نہیں پہنچایا ہمارے تک، تو پھر ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ اللہ پاک قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے باپ داداؤں کا دین نہیں ہے۔ تو یہ دین اگر ہمیں ہمارے رب کی طرف سے دیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہم تک پہنچایا، تو ہم ان کے محبت ہونے کا دعویٰ، ہمیں ان سے محبت ہے نا، یہی ہم دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر آپ بتائیے کہ ہم کس دین کو فالو کر رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ سوال نمبر 3 یہ ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ کئی سالوں تک حکومت کرتے رہے، اس کے علاوہ ہر دکھ درد میں صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا ان کو ہم سے زیادہ محبت نہیں تھی جو ہر دکھ درد میں ان کے ساتھ تھے، جنہوں نے ان کو دیکھا ہوا بھی تھا؟ ہم تو بغیر دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں نا، انہوں نے دیکھا ہوا تھا، وہ بے پناہ ان سے محبت کیا نہیں کرتے تھے؟
کیا وہ ان کی ہر بتائی ہوئی بات کو فالو نہیں کرتے تھے؟ کیا ایک جگہ بھی کوئی وہ ان کے اگینسٹ گئے؟ ہر تکلیف، ہر دکھ میں، ہر درد میں، ہر خوشی میں ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے، ہر دروازہ ان کو پکارے گا اور وہ عمر آپ ہوں گے۔ تو اتنی زیادہ محبت ان کی ایک دوسرے سے تھی، سب کے باوجود ہم اتنے پڑھے لکھے ہیں، ہمارے پاس اتنا زیادہ نالج آ گیا ہے کہ ہم آج اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہے۔ اور محبت کیسے ہم لوگ اس کو دکھا رہے ہوتے ہیں؟ جلوس نکال کر اور لائٹنگز کر یہ مجلسیں سجا کر، ایک صرف مخصوص ایک دن منایا ہوتا ہے، ان میں مجلسیں سجا کر اس میں اللہ پاک کے لیے، اللہ پاک کے نام پر صدقہ دے کر، یہ محبت ہے ہماری۔ کیا صحابہ کرام کو ہم سے زیادہ محبت نہیں تھی، جنہوں نے ہر تکلیف برداشت کی دین کی خاطر؟ ہم نے تو ابھی کچھ برداشت ہی نہیں کیا، ہم پر تو وہ آزمائشیں ہی نہیں آئیں جو ہم سے پہلو پر آئی ہیں، پھر ہم کیسے اس چیز کے دعوے دار بن رہے ہیں؟ سوال نمبر 4 یہ ہے کہ صحابہ کرام نے، ٹھیک ہے، کئی سالوں تک حکومت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ اس میں انہوں نے کبھی بھی مجلسیں نہیں سجائی، جو ہم آج محبت کے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم مجلس سجائیں گے، سیرت کو بیان کریں گے، چاہے نعتیں پڑھیں گے، چاہے تلاوتیں کریں گے، لڑکیاں پڑھیں گی، مرد پڑھیں گے، جو بھی ہوگا، آوازیں جہاں تک مرضی جائیں، جیسا بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ ہم نہیں، آج کل تو سوشل میڈیا پہ ہر لڑکی کی جو ہے وہ نعتیں پڑھ رہی ہے، وہ تیار ہو کر سامنے آتی ہیں۔ بھائی آپ اپنے ذمہ دار ہیں، کسی دوسرے انسان کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ چلیں، آپ نے کہا کہ ہم نے مجلسیں سجائی ہیں، ہم لوگوں نے یہ تو اللہ پاک کے لیے سجائی، اس میں کیا برائی ہے بھلا؟ ہم تو نظر و نیاز جو ہے وہ دیتے ہیں، اللہ کے نام کی پکائی ہوئی دیتے ہیں، لوگوں میں خیرات بانٹتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سب یہ کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ صحابہ کرام نے یہ سب کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کیوں نہیں یہ سب کیا تھا؟ ان کو اتنی محبت نہیں تھی؟ پھر لائٹنگز جلانے سے مجھے ایک آنسر آیا تھا کہ وہ تو اس ٹائم موجود ہی نہیں تھی، لائٹنگز تو اب کے دور میں آئی ہیں۔ اگر لائٹنگز اب کے دور میں آئی ہیں تو میرا سوال یہ بھی ہے کہ اس دور میں چراغ کیا موجود نہیں تھے؟ سب اندھیرے میں رہتے تھے دن رات۔ اگر اس ٹائم چراغ موجود تھے، اگر کیا تھے اس ٹائم تو چراغ موجود تھے، تو کیا صحابہ کرام جو بے پناہ ان سے محبت کرتے تھے، انہوں نے کیوں نہیں گلی گلی کو سجایا؟ انہوں نے کیوں نہیں ہر ایک ایریا کو سجایا؟ انہوں نے کیوں نہیں مساجد کو سجایا؟ ہم کون ہوتے ہیں آج کے مسلمان لائٹنگز کرنے والے اور یہ سب کچھ کرنے والے؟ اس کے بعد میرا ایک اور سوال ہے، وہ یہ کہ ہم لوگ مرد حضرات جو ہے وہ جلوس نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جلوس جب نکالتے ہیں تو ان کو نماز کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہاں پر تو پورے دن کا کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا کہ نماز کون سی رہ رہی ہے، کون سی نہیں رہ رہی، اور جلوس نکالے ہیں، روڈز بلاک کر دیے ہیں، لوگوں کو دشواری ہو رہی ہے آنے جانے میں۔ کیا یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنیں؟ اور پھر آپ کر کس کے نام رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ ذرا ایک بار صرف سوچئے گا کہ یہ سب جو ہم کر رہے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ قیامت والے دن جب ہمیں یہ سب کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہی نصیب نہ ہوئی تو کیا کریں گے؟ پھر ہم اپنی محبتوں کا دعویٰ وہاں جا کے کریں گے، ہمیں تو آپ سے بڑی محبت تھی، جب انہوں نے ہمیں نظر انداز کر دیا تو پھر ہم سب کس کو منہ دکھائیں گے؟ ہم کسی قابل رہیں گے اس ٹائم جب اللہ پاک ہی ہماری یہ سب کرنے والی چیزوں کو بالکل ایکسیپٹ ہی نہ کریں؟ تو پھر ہم سب اس دن کیا کریں گے؟ دنیا میں یہ جو ہم سب کر رہے ہیں صرف کس کے کہنے پر؟ لوگوں کے کہنے پر۔ ہم خود دین کو اسٹڈی نہیں کر رہے، ہم خود دین میں چیزیں تلاش نہیں کر رہے، ہم خود تدبر اس چیز پر کر ہی نہیں رہے، ہم غور و فکر ہی نہیں کر رہے، ہماری سوچیں پتہ نہیں کہاں ہیں، اور ہم لوگوں کی سنی سنائی ہوئی باتوں پر عمل کر رہے ہیں، فرقوں میں بٹ رہے ہیں، کوئی سنی ہے تو کوئی بریلوی ہے، کوئی شیعہ ہے تو کوئی دیوبند ہے، سب ایک دوسرے کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، سب نے اپنے مفتی اپنے قاری پکڑے ہوئے ہیں،
اور پھر ان کو فالو کیے جا رہے ہیں. پتہ ہی نہیں ہے، خود پتہ ہی نہیں ہے، بس جو اس نے کہہ دیا وہی ہے. خود تو دین کو اسٹڈی کرنا ہی نہیں ہے، خود تو قرآن پاک کو کھول کر دیکھنا ہی نہیں ہے. خدارا ان چیزوں کو چھوڑ دیں. مجھے کیا مل جانا آپ سب کو بتانے سے، یا آپ سب کو چھوڑ دینے سے کیا مل جانا ہے؟ سب کی اپنی اپنی لائف ہے نا، سب اپنے خود جوابدہ ہوں گے. لیکن اگر کوئی انسان آپ کے لیے سوچ رہا ہے، کوئی انسان آپ کو تلقین کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ آپ جو منانے والے ہیں، ظاہر ہے جو منانے والے ہیں انہیں کو غصہ آنا ہے نا یہ سب سن کر. لیکن اس سے پہلے میں ایک بات ضرور کہوں گی، آرام سے سکون سے بیٹھیے، ایک الگ کمرے میں، ایک الگ جگہ پہ، ایک کونے میں جا کے بیٹھ جائیے، اس کو دوبارہ پلے کر کے سنیے اور سوچیے اس بارے میں تحمل سے، سکون سے. صرف سوچنے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ نہ تو میں کسی فرقے سے ہوں، نہ میں کسی کے دین کو فالو کر رہی ہوں. میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچایا، اللہ کا جو دین ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. میں کسی فرقے سے نہیں ہوں. پھر اس کے بعد آپ نے یہ باتیں سوچنی ہیں، ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے سکون سے اللہ پاک کو یاد کر کے یہ باتیں سوچنی ہیں، ان پر غور و فکر کرنا ہے، اور اس کے بعد سوچنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ کیا یہ سب غلط ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ سب تب ممکن ہوتا ہے جب آپ ان لوگوں کو چھوڑتے ہیں جو آپ کو بدعت پہ لگا رہے ہوتے ہیں. جب آپ غلط لوگوں کو چھوڑتے ہیں نا، مشکلات ضرور آتی ہیں، لیکن اللہ پاک ساتھ ہی آسانی لے کر بھی آتا ہے. تو جب آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے، شروع میں تھوڑا مشکل ہوگا، لیکن ہماری دیکھیں سب کی کیا رائے ہے. ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں نا، ہم وہ چاہتے ہیں تاکہ ہم سب کو مطلب قیامت والے دن شفاعت نصیب ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم جو ہے اللہ پاک کے عرش کے نیچے ہمیں سایہ ملے، ہم اللہ پاک ہمیں جو ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. ہم اسٹرگل اسی کے لیے کر رہے ہیں نا. میں نہیں کہتی آپ کے دل میں محبت نہیں ہوگی، میں یہ بھی نہیں کہتی میرے دل میں شاید آپ سے زیادہ محبت ہے. یہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے کون سا دل کس وقت کس کے لیے دھڑکتا ہے، کتنی محبت ہے اس دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. لیکن یہ سب محبتیں ہم اپنی اپنی جگہ رکھیں، اور ایک بار صرف یہ سوچیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسٹرگل جس کے لیے کر رہے ہیں، کیا اس کو پانے کا صحیح رستہ اختیار کر بھی رہے ہیں یا نہیں. تو آپ سب نے اس بارے میں سوچنا ہے، بجائے یہ سوچے بغیر کہ ہم سنی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم دیوبندی ہیں. آپ نے بس یہ سوچنا ہے کہ دین کس کا تھا اور ہم کس کو فالو کر رہے ہیں. ہم کہیں لوگوں کے کہنے پر تو نہیں چل رہے. کیا ہم خود دین کو اسٹڈی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کیا کوئی ہمیں حدیث بتاتا ہے یا قول بتاتا ہے یا کچھ بھی بتاتا ہے، ہم اس کو کیا ڈھونڈتے ہیں، اس کا جا کے ریفرنس ایگزیکٹ چیک کرتے بھی ہیں یا نہیں کر رہے؟ یا جو لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں ہم اسی پر چل رہے ہیں؟ تو اللہ پاک آپ سب کی بھی مدد فرمائے، میری بھی مدد فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا کریں اور ہم سب کو صحیح رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مجھے انتظار رہیے گا، جو لوگ مناتے ہیں اس کو وہ ضرور مجھے آنسر کیجیے گا. اللہ پاک ہم سب کو دنیا و آخرت کی بہلائی عطا فرمائے. آمین. مجھے اور میری والدین کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.